السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، اکثر اپنی گفتگو میں کہتا رہتا ہوں کہ جیسے یہ پوری کائنات ایک توازن میں چل رہی ہے، ایک ردم میں چل رہی ہے، کوئی چیز توازن سے باہر نہیں ہے، ویسے ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن ہم انتہاؤں میں یا شدتوں میں یا ایکسٹریمز میں یا الٹیمیٹس میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے رویے ایسے ہو گئے ہیں، محبت انتہا کی، نفرت انتہا کی، کیئر انتہا کی، لاپرواہی ہے تو انتہا کی، اسی طرح دنیا داری ہے تو انتہا کی۔ تاہم دین میں بھی انتہا پسندی اختیار کی جاتی ہے، لیکن یہ انتہا پسندی اعمال والی انتہا پسندی نہیں ہوتی، بلکہ اپنا تقوی، اپنی عبادات، اپنا نظریہ، اپنا پوائنٹ آف ویو یہ دوسرے پہ نافذ کرنے کی انتہا پسندی ہوتی ہے کہ جیسا میں سمجھ رہا ہوں یا میں سمجھ رہی ہوں یہ دوسرا بھی سمجھ جائے، بلکہ وہ ضرور سمجھ جائے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم دین میں داخل ہوئے ہیں ویسے ہی پورا معاشرہ یا کم از کم ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے ملنے والے وہ تو سمجھ جائیں، وہ ہو جائیں۔ ہم ہر ایک کی مینٹلٹی کی، طبیعت کی، عادت کی پرواہ کیے بغیر انہیں پیار سے، محبت سے، غصے سے مجبور کرتے ہیں، فورس کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو سمجھ لیں، اور نہ صرف سمجھ لیں بلکہ اس کو اختیار بھی کر لیں۔ بس یہی غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ فطری چیز ہے۔ انسان جس کو پسند کرتا ہے یا جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کی بات کرتا ہے، اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہے، اس کے لیے دلائل لینا پسند کرتا ہے، اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، اور اس نظریے کو پروموٹ کرتا ہے۔ یہ فطری بات ہے، لیکن یہ بہت حکمت اور بصیرت کا کام ہے۔ یہ دنیا داری اور دینداری اس کو بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ چلانا چاہیے، اور چلانا پڑتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک ڈپٹی کمشنر تھے بھاولپور کے، ان کی ایک شادی ان کی جب شادی ہوئی تو وہ شادی جس خاتون سے وہ بہت باپردہ خاتون تھی، بہت پردہ آبزرو کرتی تھی۔ اب یہ ڈپٹی کمشنر تھے، اور ڈپٹی کمشنر بھی آج سے 20 سال پہلے کے ڈپٹی کمشنر، تو ان کی طبیعت میں وہی تھا ماڈرن پن اور میل جول، اور ایسی گیدرنگ جس میں مرد و خواتین وہ یکساں شامل ہوتے ہیں اور کوئی پردے کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اب ان ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ خواہش تھی کہ ان کی وائف بھی محفلوں میں آئے جائیں، اور جو ہائی جینٹری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میل ملاپ ہو اور بات چیت ہو، اور اس طرح مکس گیدرنگ ہو۔ بیوی یہ پسند نہیں کرتی تھی، وہ پردہ آبزرو کرتی تھی۔ اب ان شوہر صاحب نے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے اپنی وائف سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ پردہ اتاریں، یعنی کہ یہ بہت بیکورڈ مجھے لگتا ہے، اور میں نے موو کرنا ہوتا ہے سوسائٹی میں، ہائی فائی سوسائٹی ہے، اس میں آپ کا یہ پردہ کرنا معیوب ہے، یہ بری بات ہے۔ اب وہ لڑکی باحیا پردہ دار تھی اور شروع سے کرتی آ رہی تھی، وہ کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں پردہ نہ کروں، میں پردہ اتار دوں۔ بہرحال بات نے بہت طول پکڑا، اور دونوں فیملیز کے درمیان یہ ٹسل والی چیز چل پڑی، کنفلکٹ شروع ہو گیا۔ تو پھر لڑکی کے والدین نے کہا کہ بیٹی مان جا، بس چھوڑ دے، اگر تیرا شوہر چاہ رہا ہے کہ تو پردہ نہ کرے تو نہ کر، اب گھر خراب ہو جائے گا، یہ چھوڑ دے گا، شادی ٹوٹ جائے گی، گھر ٹوٹ جائے گا۔ آخر وہ مجبور ہو کے لڑکی نے پردہ کرنا چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ سوسائٹیز میں موو کرنے لگ گئی، ہائی فائی سوسائٹی میں جاتی ہے اور ہائی جنٹری میں ملتی جلتی، سارا کام شروع ہو گیا۔ اب اتفاق سے یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی ممبر مل گیا، اس سے بات چیت بڑھی، بات چیت سے انٹرسٹ پیدا ہوا، انٹرسٹ پیدا ہونے سے پھر ان کے ساتھ وقت لگانے لگ گئے، اور 3 دن لگائے، پھر اس کے بعد مزید وقت لگایا۔ تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے داڑھی رکھ لی اور نماز پڑھنے لگ گئے، اور شلوار قمیض پہننا شروع کر دی، اور جو سوٹس وغیرہ تھے، جینس اور یہ پینٹ یہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، سادہ زندگی اختیار کر لی۔ اب پھر مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اپنی وائف سے کہنا شروع کر دیا کہ اب آپ پردہ کرو، اب دوبارہ پردہ کرو۔ وہ لڑکی بگڑ گئی، اس نے کہا کہ تم نے مذاق بنایا ہوا ہے، پہلے تم نے اچھا بھلا جو میرا فیملی کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ہم با پردہ تھے، سارے پردہ کرتے تھے، اس کو توڑوا کے تم نے مجھے بے پردہ کیا۔ اب اپنی خواہش پہ پھر دوبارہ، کیونکہ تم تبلیغی جماعت میں چلے گئے ہو، تو اب تمہیں آگے پتہ چلا کہ نہیں پردہ کتنی اہم چیز ہے، تو اب مجھے کہہ رہے ہو کہ پردہ کرو۔ اب میں نہیں کرتی، جو مرضی کر لو، طلاق دے دو، جو کچھ کر لو، نہیں کرتی، جاؤ۔ اب یہ مجبور ہو گیا ڈپٹی کمشنر صاحب کہ اب کیا کرے۔
اب وہ پیار سے غصے سے منت سماجت، اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں پردہ کر لوں، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، تم نے ایک کھلونا مجھے بنایا ہوا ہے کہ جو تمہاری مرضی ہے، جیسا تمہارا موڈ ہو، جو تمہارا نظریہ بنے اس کے مطابق ہی میں چلنے لگ جاؤں، اور اس میں یہ نہ دیکھوں کہ میں دین میرا کیا کہتا ہے، یہ کچھ بھی نہ آبزرو کروں۔ اب یہ منت سماجت پہ آ گیا، یہ بات پھر دوبارہ دونوں فیملیز کے درمیان رکھی گئی، پھر بڑی منت سماجت کی گئی، اس نے معافی مانگی شوہر نے بیوی سے کہ اب ایسا کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اب تو بہت روشن چیزیں مجھ پہ ہو گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پردہ کریں۔ پھر اس لڑکی نے دوبارہ اس شرط پہ کہ اب اس کے علاوہ کوئی شرط میں ایسی نہیں مانوں گی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہو، اس پہ وہ تیار ہوئی اور وہ آدمی تیار ہوا اور وہ پردہ کرنے لگ گئی۔ قصہ مختصر بات یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں، خاص طور پہ دین کو، جب دیندار بنتے ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ پورا گھر ہی چینج ہو جائے ہمارا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ گریجولی کام چیزیں کرتی ہیں، اعمال آپ کے بولتے ہیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کو سنایا تھا کہ ایک غیر ملکی لڑکی جو مسلمان ہوئی تھی اور اس سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور وہ بالکل صحابیہ مجھے لگتی تھی، وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہی تھی، وہ بولتی کچھ نہیں تھی کیونکہ انگریزی بولتی تھی، باقی کوئی جانتا نہیں تھا، وہ اپنے عمل سے میسج دے رہی تھی، اور عمل اتنا اسٹرانگ تھا کہ آس پاس کے لوگ مدرسوں میں داخلہ لے رہے تھے، نمازی بن رہے تھے، یہ ہو رہا تھا۔ تو ہمیں اپنے اعمال سے تو کرنا ہے، لیکن ہمیں انفورس چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ آپ ڈاکٹر طارق محمود رک کو سن رہے تھے۔ ان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایمان کے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔